والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ آج جمعۃ المبارک کی اس بابرکت حاضری کے لیے ہم اللہ رب العزت کے پاک گھر میں موجود ہیں. رمضان المبارک کی آج 12 تاریخ ہے، 1443 سنہ ہجری ہے. مغفرت والا عشرہ اپنی رحمتوں کو لٹاتے ہوئے گزرتا چلا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. ماہ رمضان محتشم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو جو ماہ رمضان عطا فرمایا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کروانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اگر ہمارا معاملہ ہماری ماں کے سپرد کر دیا جائے تو ہر ایک بتائے کہ کیا ہماری امی جان چاہیں گی کہ ہم جہنم کی آگ کے اندر جلیں؟ یقیناً قطعاً نہیں. تو اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اسے موقع فراہم کرتا ہے، اسے سہولیات دی جاتی ہیں. تو رمضان المبارک عطا فرمانے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائے، جنت کا حقدار بن جائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کو اپنی فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، یہ رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو کروا دے، یہ رمضان جس کے بارے میں فرمایا کہ رمضان شریف میں روزہ اور قرآن بندے کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ روزہ رمضان اور قرآن دونوں کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے محترم بھائیوں، آج 12 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک ایک ایسا عظیم دن جس میں حق و باطل کے درمیان وہ معرکہ وجود میں آیا جو تاریخ کے اندر سنہری حروف کے ساتھ لکھا گیا، اور جو مسلمانوں کی بڑی تابناک روشن تاریخ ہے۔ آج بھی اگر اس تاریخ کو پڑھا جائے تو مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ ایک ہمت ملتی ہے، ایک جذبہ ملتا ہے، ایک جرأت و بہادری پیدا ہوتی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آج اس تاریخ کو سامنے رکھ کر آج بھی اگر مسلمان اس تاریخ کو سامنے رکھ کر ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں جو اس وقت کے مسلمانوں نے کی تھیں، جن پر عمل کر کے اللہ تعالی نے 5000 فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تھی، تو آج بھی اگر انہی باتوں پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالی اسلام کو پھر سے عروج عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، جی ہاں، 17 رمضان المبارک یہ غزوہ بدر کا دن ہے۔ غزوہ بدر جس کو حق و باطل کا معرکہ کہا گیا۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی دعائیں جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں، جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی۔ تو 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ جنگ بدر کا معرض وجود کے اندر آیا۔ آج جس کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس واقعہ کا ذکر اس انداز میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے،
ابھی آگے چل کر جب میں عرض کروں گا تو پھر آپ سنیے گا کہ ان کے پاس تھا کیا اور یہ کرنے کیا جا رہے تھے۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہاری مدد کی، جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ اذ تقول للمؤمنین ألن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ فرمایا جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری 5,000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ فرمایا ابھی آ جائے، کافر ابھی آ جائیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو یہ اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جب مسلمانوں پر کسی نے چڑھائی کا ارادہ کیا، مسلمانوں پر کسی نے ظلم کا ارادہ کیا، وہ خواہ کتنی ہی بڑی تعداد کے اندر ہوتے، کتنی ہی کثرت کے ساتھ ہوتے، کیسی ہی چالیں چلتے، کیسے ہی آلات و اشیاء کو استعمال کرتے، مگر وہ تقوی والے، وہ ایمان والے، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ایسے اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر بھی ان کی مدد فرما دیتا تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا، فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے مدد دینے والا ہوں۔ اب محترم سامعین کرام، کیفیت یہ تھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو اس جنگ کے لیے بلایا تو بے سر و سامانی کا عالم تھا، چند گھوڑے، چند تلواریں، اور چند اس طرح کی چیزیں مسلمانوں کے پاس تھیں، اور کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کفار سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب کیفیت دیکھیں، کفار سے مقابلہ ہے، یا آر یا پار۔
ادھر تلواریں چمک رہی ہیں، ادھر تلوار نہیں، وہاں سواریاں میسر ہیں، یہاں سواریاں نہیں، وہاں عیش و عشرت کا سامان ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کفار کے پاس اس قدر ساز و سامان تھا کہ وہ جس بھی کنارے پر بیٹھتے وہاں پر خیمہ لگا لیتے، اور ادھر ایک خیمہ لگایا گیا، اور وہ خیمہ امام الانبیاء کے لیے لگایا گیا، اور کیفیت کیا تھی؟ کھجور کی شاخیں لا کر، لکڑیاں جمع کر کے اس کے ذریعے وہ خیمہ بنایا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں تشریف فرما رہے ہیں، کھجور کی شاخوں کے ساتھ وہ خیمہ بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خیمہ جب بنا، حضرت مولا مرتضیٰ اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ بتاؤ ہم میں سب سے بڑھ کر بہادر کون ہے؟ کہ علی آپ یہ سوال کرتے ہیں؟ آپ کو تو شیر خدا کہا گیا، آپ کو حیدر کرار کہا گیا، آپ یہ سوال کرتے ہیں؟ یقیناً آپ ہی سب سے بڑھ کر بہادر ہیں۔ مولا علی فرماتے نہیں، صحابہ تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب غزوہ بدر میں حضور کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، اعلان یہ ہوا کہ خیمہ نبوی کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے باوجود کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ خیمہ نبوی کی حفاظت کی جائے، مگر یہ کام جتنی زیادہ فضیلت والا تھا اتنا ہی اہم بھی تھا کہ اگر اس کام کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی کمی رہ گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حضور کے خیمے کی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا توجہ، فرمایا ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک شخص ہم میں سے چھلانگ لگا کر آگے آیا، ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بولا حضور کے خیمے کی حفاظت میں کروں گا، اگر وار دائیں طرف سے آئے گا میں دائیں طرف آ جاؤں گا، اگر وار بائیں طرف سے آئے گا میں بائیں طرف آ جاؤں گا، میں اپنے سینے پر سارے تیروں کو برداشت کر لوں گا مگر خیمہ نبوی پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ فرمایا لوگوں جانتے نہیں وہ کون تھا، اسی کو تو جناب ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت مولا مشکل کشا بیان فرما رہے تھے، اور یہی کیفیت تھی آپ کی۔ حضور علیہ السلام کے خیمے کے باہر جناب ابو بکر صدیق دیوانہ وار چکنے کھڑے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں، کبھی خیمے کے آگے آتے ہیں، کبھی خیمے کے پیچھے جاتے ہیں، چاروں طرف سے خیمے کی حفاظت پر مامور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ محترم سامعین کرام، ادھر وہ جہاں چاہتے خیمے لگاتے، جہاں پر بیٹھتے خیمے لگا لیتے، طوائفیں ان کے پاس تھیں، کھانے پینے کے چیزیں ان کے پاس تھیں، اور ادھر مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے، چند تلواریں۔ ایک صحابی تو آ گئے نا حضور کی بارگاہ میں، ہائے ہائے ہائے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دیکھیں تلواریں چمک رہی ہیں، آپ مجھے تلوار تو عطا فرمائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ کو پکڑا، توڑا، فرمایا یہ لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب تک وہ شاخ کھجور کے اس درخت کے ساتھ لگی ہوئی تھی،
ارے وہ شاخ تھی، جب مصطفیٰ نے تلوار کے طور پر عطا فرمائی تو تلوار کا کام کرتی تھی۔ جس کافر کی گردن پر میں وہ شاخ مارتا تھا، فرمایا اس کافر کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو جاتا تھا۔ کیسا توکل ہے، کیسا یقین ہے، ارے کیسا بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ دیوانگی کی عالم میں کفار کے سامنے موجود ہیں۔ حضور کے صحابہ کفار سے جنگ کرتے ہیں، 5000 فرشتوں کے ذریعے، 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ 5000 مسلمان فرشتوں کے ذریعے، 5000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی۔ محترم سامعین کرام، حضور علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر رہے تھے؟ آپ دعا یہ کر رہے تھے، اللہم انہم حفاۃ فاحملہم، اللہم انہم عراۃ فاکسہم، اللہم انہم جیاع فاشبعہم۔ حضور علیہ السلام یہ دعائیں فرما رہے تھے، اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرما رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم انکا ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے مولا اگر تو نے اس جماعت کو جو اہل اسلام سے ہے، اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا، اس گروہ کو ہلاک کر دیا، تو زمین پر، روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعائیں کر رہے تھے، اپنے رب سے التجائیں کر رہے تھے۔ اتنے میں جو چادر آپ نے زیب تن کی ہوئی تھی وہ چادر گر جاتی ہے۔ عاشقوں کا امام جناب ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جب حضور کی اس شدت کو دیکھا، اس حضور علیہ السلام کے انداز کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتے 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 آپ کے یوں ہاتھ بلند ہوئے، وہ چادر مبارک زمین پر تشریف لے آئی۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق نے اس چادر کو اٹھایا، دوبارہ مصطفیٰ کے شانوں پر رکھا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ فرمایا ہے، آپ کا رب آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ کی مدد و نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعائیں فرمائی، اور پھر رات کا وقت تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو لے کر، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ بدر کے جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے مقام بدر کا وزٹ فرمایا، اور کیفیت یہ تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، چھڑی مبارک تھی۔ حضور علیہ السلام کبھی دائیں جاتے، صحابہ کہتے ہیں حضور دائرہ کھینچتے، فرمایا صحابہ اس جگہ کو یاد کر لو، اس جگہ پر فلاں فلاں کافر کا لاشا گرے گا۔ حضور بائیں جاتے، دائرہ کھینچتے، کہتے صحابہ اس جگہ کو یاد کر لو، اس جگہ پر فلاں فلاں کافر کا لاشا گرے گا۔ وہ کہو نا سبحان اللہ، بات نہیں سمجھتے تم؟ کس نے کہا کب کیسے مرنا ہے؟ کیا میں نے کہا؟ کس نے کہا کب کیسے مرنا ہے؟ ارے نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں، مگر جس نبی کا کلمہ پڑا ہے وہ خبر ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ اس جگہ کو یاد کر لو، اس جگہ کو یاد کر لو۔ فرمایا حضور اپنی چھڑی سے دائرہ کھینچتے،
فرماتے اس جگہ کو یاد کر لو، اس جگہ پر فلاں فلاں کافر کا لاشا گرے گا، اس جگہ کو یاد کر لو، فلاں فلاں کافر کا لاشا اس جگہ پر گرے گا۔ فرمایا صبح جنگ ہوئی، خبریں حضور نے رات میں ارشاد فرمائی، پتہ چلا غیبوں پر خبردان بھی تو ہے نا، پتہ چلا غیبوں پر خبردان بھی ہیں۔ ارے یہ اور باتیں ہیں جو شیطان نے پھیلائی ہوئی ہیں، وہ تو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے تھے۔ میں نے کہا تو نے پڑھی تاریخ، اندھیرے کے اندر بیٹھ کر، کالے کالے صفوں میں بیٹھ کر تو نے تاریخ پڑھی، تاریخ کے الفاظ پڑھنے ہیں تو بخاری کے اندر پڑھ، آج بھی لکھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا اس جگہ کو یاد کر لو، اس جگہ پر فلاں کافر کا لاشا گرے گا۔ صبح جنگ ہوئی، کفار سے مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ کہتے ہیں صحابہ ہم گئے، اس جگہ پر گئے جس جگہ کا مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم نہ ایک سوتر زیادہ تھا نہ ایک سوتر کم تھا، مصطفیٰ نے جس کافر کے لیے جس جگہ کا ارشاد فرمایا تھا اسی جگہ پر اس کا لاشا گرا ہوا تھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اور غیب کی خبر کسے کہتے ہیں؟ کس نے زندہ رہنا، کس نے مر جانا ہے، کیسے مرنا ہے، کس جگہ پر مرنا ہے، تجھے مجھے نہیں پتا، مگر اللہ کے نبی ساری خبروں کو جاننے والے ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، و جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، مگر صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور۔ محترم سامعین کرام، کیا وجہ تھی مسلمانوں کو فتح مل گئی؟ نہ جنگی ساز و سامان ہے، نہ ہر ایک کے پاس تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، ہر ایک کے پاس تلوار بھی نہیں۔ کیا وجہ تھی کہ ان کو پھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی زبردست فتح عطا فرمائی؟ ابو الاثر حفیظ جلندری مرحوم نے کیا خوب لکھا، کہا فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، کہو نا سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ پوری جنگ میں مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ 2 تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، کہو سبحان اللہ۔ مقابلہ کفار سے ہے، 1000 کی تعداد ہے، اس سے بھی زیادہ کافر ہیں، ہر ایک کے پاس تلوار ہے، سواری ہے، جنگی ساز و سامان ہے، اور ادھر تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، آئے ہائے ہائے۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ حفیظ جلندری کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ ارے نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، ارے ان کو بھروسہ تھا تو بس کالی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو بس کالی کملی والے پر۔ آج میرے محترم سامعین کرام، آج مسلمان پس رہا ہے، ہر جگہ پر مسلمان پس رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں، تیل نہیں؟
ارے کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں؟ جنگی ساز و سامان موجود ہے، افواج بڑی بڑی موجود ہے، ہر جگہ پر مسلمان ہی کیوں پس رہا ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا، وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کر رہے تھے، یا رسول اللہ آپ اگر حکم فرمائیں گے کہ سمندر کے اندر گھوڑے دوڑا دیں، ہم سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیں گے۔ آپ اگر حکم فرمائیں، آپ کا حکم ہو جائے، ہم اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ موت کا ڈر نہیں تھا، توکل تھا، یقین تھا۔ محترم سامعین کرام، پھر اسلام کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ جب تک ان کے پاس توکل، یقین، بھروسہ اللہ کی ذات پر رہا ہے، کوئی طاقت ان کو نہ ہرا سکے، کوئی طاقت ان کو نہ ہرا سکے۔ جب یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں تو پھر وہ ڈٹ جاتے تھے، اس کے مقابلے میں چالیں چلی جاتی، بڑی بڑی تعداد میں کفار ہوتے، بڑی بڑی تعداد کے اندر کفار ہوتے، ہر طرح کا جنگی ساز و سامان ان کے پاس ہوتا، مگر جب وہ حق پر ہوتے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دیا کرتا تھا۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، میں کہتا ہوں اس کے اندر جہاں انسان کو دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں پر مسلمان کو ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کا توکل، اللہ پر بھروسہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ غور فرمائیں، گھر کی چار دیواری، کمرہ بند ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس میسر ہیں، انسان نہیں کھاتا، نہیں پیتا، کیوں؟ میرا روزہ ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اتنا توکل بڑھ جاتا ہے، اللہ پر یقین اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بھئی میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اب منہ کے اندر انسان پانی ڈالتا ہے، وضو کے لیے کلی کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے منہ میں، چلو اب تھوڑا سا نیچے لے جاؤ، اب تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا، نہیں، ایک قطرہ بھی جانے نہیں دوں گا، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں جانے دوں گا۔ اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس توکل اور یقین کو رمضان شریف کی باؤنڈری کے اندر ہی نہ رکھا جائے، اس توکل اور یقین کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے۔ اگر آپ توکل اور یقین کے ساتھ روزہ پورا کرتے ہیں، ارے انعام کیا ملتا ہے؟ کہیں رب نے فرمایا میں 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے روزانہ۔ پھر جمعۃ المبارک کی تو ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی، کہ فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ ہائے 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 ہائے، 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد ہر گھڑی کے اندر کیا جائے۔ تو محترم سامعین کرام، جب ایک مہینے میں اگر یہ عمل کیا جائے تو اللہ کی طرف سے بخشش مل جائے، جنت مل جائے، جنت کی بشارت مل جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا روزہ دار کے لیے فرمایا میں جنت دیتا ہوں، بلکہ مفہوم حدیث اس میں یہ فرمایا گیا کہ جنت والا ہی اسے عطا کر دیا جاتا ہے، جنت والا ہی مل جاتا ہے، روزہ دار کو جنت والا ہی مل جائے۔ تو اگر اس توکل اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے کہ رشوت نہیں لوں گا یار، کیوں؟ رشوت لینا میرے رب کو پسند نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا یار، کیوں؟ جھوٹ بولنا میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام رب کو پسند نہیں ہے، رب کو پسند نہیں، اس لیے میں چھوڑ دوں ان کاموں کو۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ 313 تھے، بے سر و سامان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، تو انشاءاللہ رب تو وہی ہے نا، رب تو
ان کو دینے پر بھی قادر تھا، ہم کو دینے پر بھی قادر ہے۔ انشاءاللہ خالق کائنات جل جلالہ کی مدد و نصرت ملے گی اور اسلام کو پھر سے انشاءاللہ عزت کا تاج عطا کر دیا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات سے اس عمل کا آغاز کریں، اپنی ذات سے اس عمل کا آغاز کریں، کیونکہ روزے دینے کا مقصد ہی یہ ہے۔ فرمایا لوگوں، ایمان والوں، تمہیں روزے اس لیے دیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تقویٰ نہیں مل رہا، پرہیزگاری نہیں مل رہی، تو پھر روزے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے عمل کے اندر ہے۔ یہ 12-13 جو روزے گزر گئے، ایک دن آئے گا آخری جمعۃ الوداع ہم پڑھ رہے ہوں گے اور یہی ذکر ہو رہا ہوگا کہ یار رمضان آیا تھا چلا گیا۔ لیکن میرے محترم سامعین کرام، جو بھی ابھی بھی غفلت کا شکار ہیں، مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ اس بات کو ہضم کر لیجئے گا، کرنے لگا ہوں، جو یہیں کے باسی ہیں، اسی محلے کے اندر رہنے والے ہیں، مگر آج میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ فجر میں ان کو نہیں دیکھا میں نے، ظہر میں نہیں دیکھا، عصر میں نہیں دیکھا، مغرب میں نہیں دیکھا، عشاء میں نہیں دیکھا، نماز تراویح کے اندر نہیں دیکھا۔ رمضان آیا، 13 روزے گزر گئے، 12-13 روزے گزر گئے، گزرنے کو ہے، یہ بھی گزر جائیں گے جو باقی رہ گئے، مگر غور یہ کرنا ہے تیری میری زندگی کے اندر تبدیلی کیا آئی، تیری میری زندگی کے اندر تبدیلی کیا آئی؟ کیا مجھے نماز تراویح میسر ہے؟ اگر نہیں تو پھر غور کر لیں۔ کیا مجھے نماز فجر میسر ہے؟ جماعت کے ساتھ کیا میں نماز فجر کو ادا کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا تو پھر غور کر لیں۔ رمضان کے اندر بھی اگر ہم یہ عبادات نہ کر پائیں تو میرے محترم بھائیوں، پھر اس سے بڑھ کر محرومی اور نادانی